نون والقلم وما يسطرون ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی معزز خواتین اسلام، زندگی گزارنے کے لیے اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے سب سے زیادہ ضروری اور اہم چیز اخلاص ہے. جس بندے کے اندر اخلاص پیدا ہو جاتا ہے وہ کامیاب و کامران ہو جاتا ہے. جس کی نیت میں صرف اور صرف رضائے الہی مقصود ہوتی ہے، جس کی نیت میں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب ہوتی ہے، سمجھ لیجئے کہ وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا. قرآن مجید کی جو آیت پڑھی گئی، اللہ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ نبی آپ کہہ دیجئے: انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد. آپ کہہ دیجئے کہ میں بھی تم جیسا ایک انسان ہوں، میں بھی بشر ہوں، لیکن اللہ نے میری طرف وحی بھیجی ہے اور اس لیے میں پیغمبر ہوں. تمہاری طرف وحی نہیں بھیجی گئی، تم عام انسان ہو. میری طرف وحی بھیجی گئی، میں انسان کے ساتھ ساتھ پروفٹ اور پیغمبر بھی ہوں. اور اللہ نے اس وحی میں اعلان کیا کہ الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود، تمہارا اللہ، تمہارا پالنہار، تمہیں پالنے والا، تمہیں سب کچھ دینے والا وہ اللہ ایک ہے، وہ تنہا ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے، اپنے اللہ سے ملے، اپنے پروردگار سے ملاقات کرے، تو اسے چاہیے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، اور عمل بھی ایسا کرے کہ اس میں اخلاص ہو. اخلاص بھی ایسی ہو کہ نیت صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، کسی اور کو نہیں. اور آگے فرمایا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اللہ کے علاوہ اور اس رب کے علاوہ کسی اور کو شریک مت ٹھہرائے اس کے ساتھ. یہ بندہ جس کے اندر یہ دو خوبیاں پائی جائے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ صرف نیک عمل اس وجہ سے کر رہا ہے کہ اللہ کو بتانا مقصود ہے اللہ اس سے ملاقات کریں گے. سب سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ اخلاص کیا ہے، کس کو کہتے ہیں. اخلاص کا عام فہم مطلب یہ ہے، عام زبان میں اس کا ترجمہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ ہر کام، ہر مدد، ہر نیک عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، اللہ کو دکھانے کے لیے ہو، کسی اور کو نہیں. یہ ہے اخلاص.
اس لیے امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب صحیح البخاری میں سب سے پہلے جو حدیث جمع کی وہ نیت کے اوپر ہے، اخلاص کے اوپر۔ جب تک بندے کی نیت صحیح نہیں ہوگی تو کوئی بھی عمل اس کا مانا نہیں جائے گا۔ اور امام بخاری علیہ الرحمہ اپنی حدیث کی کتاب میں کئی احادیث کو لکھے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے صح الکتب بعد کتاب اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب بخاری ہے، اور آپ بخارا میں پیدا ہوئے، بخارا میں رہتے تھے، اور آپ معلوم کیجئے بخارا کوئی گرم اسٹیٹ نہیں ہے بلکہ وہاں کی سردی ہر وقت پڑی رہتی ہے۔ آپ کا معمول تھا کہ جب بھی آپ حدیث لکھنے کے لیے بیٹھتے تو ایک حدیث لکھنے سے پہلے وضو بھی کرتے، غسل بھی کرتے، اس کے بعد وہ حدیث لکھتے تھے۔ سرد موسم، اوپر سے غسل کرنا، اور 6000 سے زائد احادیث کتاب میں موجود ہو، 6 لاکھ سے زائد، آپ اس حدیث کو جمع کرنا اور اتنی مرتبہ غسل کرنا، آپ اندازہ لگائیں اس کتاب کی کیا اہمیت اور کیا فوقیت اور کیا فضیلت ہوگی۔ صرف اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ کے وفات کے وقت خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے انتظار میں منتظر کھڑے ہوئے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے امام بخاری کی زندگی کیسے گزری۔ اس امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں سب سے پہلی حدیث لے کر آئی انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جس کی نیت میں فطور ہوگا، جس کی نیت میں دکھلاوا ہوگا، جس کی نیت میں ریاکاری ہوگی، جس کی نیت میں دوسروں کو خوش کرنے کی بات ہوگی، سمجھ لیجیے اس کا کام کبھی سکسیسفل نہیں ہو سکتا، وہ کبھی کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کی نظر میں بھی خوش بخت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کی نماز پڑھنا بھی ریاکاری ہے، اس کا روزہ رکھنا بھی ریاکاری ہے، اس کا کسی کی مدد کرنا، ہیلپ کرنا بھی کسی کو دکھانے کے لیے ہے، تو پھر اللہ کو دکھانے کے لیے کیا کام کیے؟ یہ اصل میں اخلاص پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے فیسز کو، تمہاری قیمتوں کو، تمہارے مال کو، تمہارے روپیوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ کس کو دیکھتا ہے؟ فرمایا لیکن تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو ضرور دیکھتا ہے۔ تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے؟ تم کسی غریب کی مدد کر رہے ہو تو کسی ریل کے چکر میں تو نہیں کر رہے، کسی ویڈیو بنانے کے چکر میں تو نہیں کر رہے، سوشل میڈیا پہ عام ہو جاؤں میں، میرے چرچے ہونا شروع ہو جائیں، میری ویڈیو وائرل ہو جائے، مجھے دیکھنے والے لاکھوں ہو جائے، میں جب بھی جاؤں کسی بستی میں سے تو لوگ بولے کہ بھائی دیکھو یہ غریبوں کا ہمنوا جا رہا ہے، مدد کرنے والا۔ کیا یہ بتانے کے لیے میری نیت اور میرے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ میں لوگوں کو دکھاؤں گا، میں لوگوں کو بتاؤں گا؟ یہ چیز اگر دل میں پیدا ہو گئی، سوچ لیجیے اگر تم لاکھوں کو روپے بھی خرچ کر دیے، کروڑوں کے روپے بھی خرچ کر دیے، تو اس کا بدل اور اس کا ثواب کچھ تمہیں نہیں مل سکتا، اس لیے کہ تمہارے اخلاص میں کمی ہے، تمہاری نیتوں میں فطور پیدا ہو گئے۔ اس لیے معزز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دلوں اور اعمال کو دیکھا جائے گا۔ آپ کا عمل، آپ کا دل، آپ کی حسن نیت، آپ کا اخلاص، وہ ہے اصل میں، اس پہ دار و مدار ہے سب کچھ۔ آپ کی نیت اور آپ کے اخلاص پہ سب کچھ ہے۔ اگر آپ کی نیتوں میں کمی پیدا ہو گئی، ریاکاری آ گئی، اللہ نے فرمایا مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو بندہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، اس کی مثال کیسی ہے؟ جیسے ایک دانے سے کئی ہزار دانے بنتے ہیں، اس کے 1 روپیے سے کئی ہزار روپیے اور کئی ہزار نیکیاں اس کو دی جائے گی۔ اگر اس کے اندر ریاکاری پیدا ہو گئی، لوگوں کو دکھلانے کے لیے یہ عمل پیدا ہو گیا، سمجھ لیجئے اس کے سارے اعمال باطل قرار دیے جائیں گے اور ویسٹ ہو جائیں گے، کوئی اس کا ثواب نہیں مل سکتا۔ حضرت
عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ کا بہت مشہور واقعہ. آپ بہت بڑے محدث بھی تھے، مجاہد بھی تھے. ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ غلام کے ساتھ آپ تھے. وہ غلام فرماتا ہے کہ ایک مرتبہ میں دیکھا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ صبح میں ہمارے ساتھ جہاد پہ تھے، مجاہد تھے، ہم دونوں جہاد لڑ رہے تھے، اللہ کی راہ میں لڑ رہے تھے. اور رات کا جب وقت ہوا تو ہم اس جگہ پر رکے، اور وہاں رکتے وقت میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں دیکھوں کہ ان کا رات کا عمل کیا ہے، یہ کیا کرتے ہیں رات میں. میں یہ دیکھنے کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کیے جیسا سونے کا ایک طریقہ استعمال کیا کہ معلوم ہو کہ سو گیا ہو سامنے والا. میں دیکھا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تھوڑی دیر کے بعد اپنے بستر سے جاگے اور مجھے دیکھا بھی غور سے، اور جب ان کو محسوس ہوا کہ میں سو گیا، حالانکہ میں سویا نہیں تھا، آپ کو میں نے دیکھا کہ پوری رات آپ نے نوافل میں گزار دی. پوری رات صبح میں جہاد میں تھے اور رات میں پوری رات نوافل پڑھتے ہوئے گزار دی. جب صبح ہوئی تو مجھے جگایا کہ چلو وقت ہو گیا فجر کا. میں نے کہا حضرت آپ نے پوری رات نفل نماز میں ادا کر دی، آپ سوئے ہی نہیں. ان کی صورت کو اور ان کے فیس کو جب دیکھا میں، ان کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے. اللہ کی طرف اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہا ہے اللہ اس کو دکھانا مقصود نہیں تھا بلکہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا، اس نے دیکھ لیا. اور پورے 2 دن تک میں نے ان کی پیشانی پر بل دیکھے کہ جب بھی مجھ کو دیکھ رہے تھے ان کی پیشانی پر بل آ رہے تھے کہ تم نے مجھے رات میں کرتے ہوئے عبادت کو، جو میری نیت یہ تھی کہ وہ صرف اللہ دیکھے، تم نے بھی دیکھ لی. ایسے بزرگ تھے، ایسے محدث تھے، ایسے مجاہد تھے. اور جب اللہ ان کو دینے کے لیے آتے اور اللہ کو جب دینا مقصود ہوتا تو ان کی زندگی بدل جاتی. آپ کو معلوم ہے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، صحابی ہے، مشہور صحابی ہے. آتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی بل کے پاس بیٹھے تھے، وہاں پر نماز ادا کی، دیکھا ایک چوہا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں میں سونے کے سکے لے کر آیا، ایک سونے کا سکہ لے کر آیا، وہاں پر رکھ دیا. ایسا اس نے 18 مرتبہ کیا، 18 سونے کے سکے لے کر آیا. اور صحابہ کا معمول تھا کہ جب وہ کوئی 1 روپیہ بھی پاتے تو فوراً نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے. ہمارے جیسا نہیں کہ کسی جگہ سے پیسہ مل گیا، کہاں سے ملا، کس کے پاس سے آیا، کس کا ہے، کہاں سے جبرن لیا، کہاں سے ظلم کر کے لیا، کچھ نہیں معلوم، آیا بس اپنا ہے، سب کچھ اپنا ہے، چلتے ہوئے زندگی گزار. حالانکہ صحابہ کا ایمان دیکھیے آپ، ان 18 سونے کے سکوں کو لے کر پہنچے نبی کے پاس. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ واقعہ بیان فرمایا تو حضور نے فرمایا ابو الدرداء یہ تمہارے لیے اللہ نے نعمت دی ہے، جاؤ اس سے فائدہ اٹھا لو. اپنے گھر میں پہنچے، بیوی کو سب کچھ دیا. خود آپ کی بیوی کہتی ہے کہ پوری زندگی گزر گئی، بعد میں بیٹوں کی زندگی بھی شروع ہو گئی، تو وہ جو نعمت 18 سونے کے سکے ملے تھے وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوئے ہماری زندگی میں. ان کے اخلاص کی برکت تھی، ان کے نیتوں کی برکت تھی، ان کے اعمال کی برکت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ غم کے کنویں میں غم کے کنویں سے پناہ مانگو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ غم کے کنویں سے پناہ مانگو. بعض صحابہ نے عرض کیا یہ غم کا کنواں کیا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے تو کہہ دیا کہ غم کے کنویں سے پناہ مانگو، یہ غم کا کنواں کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں ایک وادی ہے، جہنم میں ایک کنواں ہے، اس کا حال اتنا برا ہے کہ خود جہنم ہر دن 400 مرتبہ اس سے پناہ مانگتی ہے. جہنم میں ایک وادی ایسی ہے، اس کا حال اتنا برا ہے کہ ہر دن جہنم اس سے 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں میں کون لوگ جائیں گے؟ اتنا برا حال،
اتنا خطرناک کنواں، اتنی خطرناک وادی کہ جس سے 400 مرتبہ جہنم پناہ مانگے، کون جائیں گے اس میں؟ اللہ اکبر۔ آپ ارشاد سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا وہ بڑے عبادت گزار، بڑے قاری قرآن، بڑے عبادت گزار بھی، بڑے قاری قرآن بھی، قرآن پڑھنے والے بھی، جو دوسروں کو دکھانے کے لیے پڑھتے تھے اور دوسروں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے تھے، ان لوگوں کو اس جہنم کی وادی میں ڈالا جائے گا جس سے 400 مرتبہ خود جہنم روزانہ پناہ مانگتی ہے اس کی گرمی اور اس کی حیت سے۔ اگر دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز کو ذرا لمبی کر دیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے روزانہ آدھا پارا پڑھتے تھے، ایک آدھا پارا ایڈ ہو گیا کہ یہ مجھے دیکھنے والا سامنے بیٹھا ہے، چلو ایک پارا آج پڑھ لیں گے، سوچئے عذاب کیا دیا جائے گا۔ اخلاص میں فطور پیدا ہوا، نیت میں فطور پیدا ہوا، دکھلاوا پیدا ہوا، ریاکاری پیدا ہوئی، دوسروں کو دکھانے کی غرض سے عمل کیا گیا، تو یاد رکھیے اللہ پھر اس کو ایسی وادی میں ڈال دیں گے جو سب سے خطرناک جہنم کا کنواں ہو۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، مسلم شریف کی طویل حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، فرماتے ہیں قیامت میں میدان محشر میں 3 لوگوں کو جہنم میں سب سے پہلے پھینک دیا جائے گا۔ کہا گیا سب سے پہلا جس کو پھینکا جائے گا جہنم میں وہ شہید ہوگا، شہید جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا سب سے پہلے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ اللہ کے راستے میں بھی شہید ہوا اور وہ جہنم میں بھی ڈال دیا جائے گا؟ اس شہید کو اللہ پوچھیں گے قیامت کے دن، بتاؤ تم نے میرے لیے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا کہ اللہ ایک جان تھی، وہ جان بھی دے دیا میں نے۔ اللہ کہیں گے نہیں، اس جان کو اصل میں تم نے لوگوں کے دکھانے کے لیے دی تھی، میں نے تمہارے دل کو جان لیا تھا، تمہارے عمل کو پہچان لیا تھا، تمہارے اخلاص کو جان لیا تھا۔ وہ جو تم نے کام کر دیا اس کا دنیا میں تم کو بدل مل گیا، لوگوں میں مشہوریت ہو گئی، فیمس ہو گئے، وائرل ہو گئے، کوئی ٹینشن نہیں، اب تم کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اس لیے شہید بھی ہوئے تو کسی کو دکھانے کے لیے۔ اور کہا دوسرے عالم کو، قاری قرآن کو، قرآن پڑھنے والے کو، عالم کو، جو یہ کہے کہ میں عالم اس لیے ہوں، میں قاری قرآن اس لیے ہوں کہ لوگ مجھے دیکھیں، میں عمل کروں تو میرے عمل کو دیکھیں، میں اگر کوئی چیز پڑھ کے سناؤں تو لوگ اس کو اچھے طریقے سے یہ کہے کہ بھائی آپ جیسا پڑھ ہی نہیں سکتا کوئی، اور میرے دل میں یہ فطور پیدا ہو گیا، خواہش پیدا ہو گئی کہ 40 لوگ رہیں گے تو ہی میں قرآن پڑھوں گا ورنہ نہیں۔ دل میں فطور پیدا ہو گیا، نیت میں فطور پیدا ہو گیا، اخلاص میں کمی ہو گئی۔ اب اللہ اس کو قیامت کے دن کہیں گے کہ بھائی تم تو قرآن پڑھنے والے تھے لیکن تمہارا عمل یہ تھا، تمہاری نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے دیکھیں، تم فیمس ہو گئے، تم وائرل ہو گئے، دنیا میں تم کو مل گیا، اب جہنم میں تم کو پھینک دیا جائے۔ تیسرا شخص کہا گیا سخی، جس کے پاس پیسہ ہوگا، مال ہوگا، دولت ہوگی، جس کو اللہ دیں گے، قیامت کے دن اس سے پوچھیں گے بتاؤ تم کیا کیے میرے لیے؟ وہ کہے گا کہ اللہ میرے پاس جتنا مال تھا میں نے خرچ کر دیا۔ اللہ کہیں گے نہیں، تمہارے دل میں یہ عمل تھا، تمہاری نیت اور اخلاص یہ تھی کہ تم لوگ مجھے دیکھے اور میری تعریف کرے، لوگوں نے تمہاری تعریف کر دی، تمہارا نام بھی بن گیا، دنیا میں کام ہو گیا، اب آخرت میں تم کو پھینک دیا جائے گا، اس لیے کہ نیت میں فطر تھا۔ اس لیے معزز دوستو اندازہ لگائیں اخلاص کتنی ضروری ہے۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، اے نبی کہہ دیجئے یہ اللہ کے بندوں سے یہ صرف اور صرف اخلاص کی نیت سے عبادت کریں۔ اخلاص سب سے زیادہ ضروری اور اہمیت والی چیز، جب تک نیت صاف نہیں ہوگی تب تک اس عمل کو قبول نہیں کیا جائے گا، تب تک ریاکاری رہے گی، لوگوں کو دکھانے کے لیے غرض سے کیا جائے گا۔ آپ کتنا بھی بڑا بہادری کا کام کر لیجئے، کوئی اس کا ثواب اور فائدہ نہیں ملے گا۔
40 بیواؤں کی مدد کر دیجئے اور یہ کہیے کہ میرا ایک ویڈیو بنا دو بھائی، 40 بیواؤں کی میں مدد کیا، دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ان 40 لوگوں کی وجہ سے میں فیمس ہو جاؤں، تو پھر آپ کو اس کا ثواب کچھ نہیں ملے گا، آپ چاہے 40,000 کی مدد کر دو۔ ایک اور حدیث میں صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس میں شارٹ کٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کو بیان فرمایا، ریاکار عالم، ریاکار مجاہد، ریاکار سخی، جو ابھی میں آپ کو طویل حدیث بیان کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی اس حدیث کو سنتے تھے آپ بے ہوش ہو جاتے تھے، جب بھی اس حدیث کو سنتے تھے کسی کی زبان سے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اتنا عمل، اتنا درد۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں واقعہ مشہور ہے کہ آپ ایک مرتبہ روزے کی حالت میں تھے اور آپ کے پاس ایک عیسائی خادمہ تھی، کام کرنے والی نوکرانی۔ آپ روزے کی حالت میں تھے تو آپ کے پاس 3 سونے کے دینار آئے، آپ محنت کر کے آئے تو روزے سے پہلے، افطار سے پہلے 3 سونے کے سکے آپ کے پاس تھے۔ مانگنے والا ایک بھکاری آیا، وہ خادمہ کہتی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے پورا ماجرا دیکھا۔ ایک مانگنے والا بھکاری آیا تو آپ نے 1 سونے کا سکہ اس کو دے دیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، 3 کے 3 سکے تھے اور دے دیے۔ میں دل ہی دل میں پریشان تھی، یہ کیسا شخص ہے روزے کی حالت میں صبح سے بھوکا ہے، 3 سونے کے سکے اس کے پاس تھے، وہ بھی کسی بھکاری کے مانگنے پر دے دیا، اب روزہ کیسا کھولیں گے، کیا ہوگا؟ لیکن وہ خادمہ کہتی کہ میرے دل میں رحم آیا، میں نے چاہا کہ چلو کسی سے قرض لے کے کچھ افطاری کا انتظام کر دیں گے، یہ تو اب کرنے والے نہیں، یہ چلے کے عبادت کریں گے۔ میں پہنچی اور پہنچ کے 2-3 سکے بطور قرض لے کر آئی اور کھجور وغیرہ کا بندوبست کیا، اور جب اس بستر کو جھاڑنے کے لیے پہنچی جہاں آپ آرام فرماتے تھے، خادمہ تھی، اس بستر کا تکیہ جب اٹھائی تو اس کے نیچے 300 سکے تھے سونے کے۔ وہ پریشان ہو گئی، یہ کیسا شخص ہے، 3 سونے کے سکے تھے وہ بھی دے دیا اور 300 سونے کے سکے تکیے کے نیچے ہے، بتا بھی نہیں رہا کہ میرے پاس سونے کے سکے پڑے ہوئے، اس سے کچھ لے کے آؤ افطار وغیرہ، اور میں یہاں قرض لے کر آئی ہوں۔ پریشان ہوتے ہوئے پہنچی اور پہنچ کر کہا تمہارے پاس 300 سونے کے سکے تکیے کے نیچے، تم بتائے بھی نہیں مجھے۔ کہا کہ واللہ عالم، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں واللہ مجھے معلوم بھی نہیں کہ میرے تکیے کے نیچے 300 سونے کے سکے ہیں، مجھے معلوم بھی نہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عیسائی اپنے گلے میں، اپنے ہاتھوں میں، اپنے ہاتھ پر ایک پلس کا پٹا باندھتے ہیں، ڈوری باندھتے ہیں، چرچ وغیرہ کے طور پہ آپ دیکھے ہوں گے۔ اس خادمہ کے گلے میں بھی وہ تھا، اس کو وہ کہتی ہے کہ میں نے زور سے اس کو کھینچ کر توڑ دیا اور فوراً کلمہ شہادت پڑھ کر زمرہ اسلام میں شامل ہو گئی، اور میرے دل سے یہ بے ساختہ نکلا، اے اللہ جس نے آپ کی راہ میں 3 سونے کے سکے خرچ کر دی، آپ اس کو 300 سونے کے سکے دیتی، خبر بھی نہیں کیسے ملے۔ اس لیے اپنی نیتوں کو درست کیجیے، اخلاص پیدا کیجیے اپنے اندر۔ کچھ بھی کام کر رہے ہو تو فوراً دل میں خیال پیدا ہو، بھائی کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کی خوشی کے لیے کر رہا ہوں، اللہ میرے اس عمل سے خوش ہو جائے، میری نیت یہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ میں غریب بچی کی شادی بھی کرا دوں گا، میں غریب بچے کی ہیلپ بھی کر دوں گا، مدد بھی کر دوں گا، بیواؤں کے لیے راشن کی تقسیم بھی کر دوں گا، کسی کے گھر میں کچھ مجبوری ہے تو وہ بھی دور کر دوں گا، لیکن صرف اور صرف میرے دل میں نیت یہ ہے، اخلاص یہ ہے کہ یہ سب کچھ میں اس اللہ کے لیے کر رہا ہوں جو مالک الملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کے خزانے میں کچھ کمی نہیں۔ پھر دیکھیے اللہ کیسے آپ کے رزق میں برکت دیں گے، آپ کے مال میں کیسی برکتیں پیدا ہوں گی، آپ کو خود اس کا اندازہ نہیں ہوگا۔ ایک روایت میں، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایسے شخص کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے، جو کوئی اچھا عمل کرتا ہے اس کی وجہ سے لوگ اس کی تعریف کرتے ہو، اس کے دل میں کوئی خواہش نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں الحمدللہ کہ ان کے دل میں کوئی خواہش نہیں ہوتی کہ لوگ میرا چرچا کرے، میں وائرل ہو جاؤں، میں فیمس ہو جاؤں،
ان کے دل میں یہ نیت ہوتی کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یہ بہت بڑے مخلص لوگ ہوتے، مخلصین میں شمار ہوتا ہے ان کا۔ لیکن وہ لوگ کہیں نہ کہیں لوگوں کی نظر میں فیمس ہو چکے ہوتے کہ بھائی بہت نیک بندہ ہے، کسی کو بتاتا نہیں اپنا عمل کیا ہوا، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کیا ارشاد ہے اس شخص کے بارے میں، آپ کا کیا کہنا ہے اس شخص کے بارے میں جو کوئی عمل اچھا کرتا ہو اور اس عمل سے اس کی تعریف ہوتی ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی عمل کرتا ہو اچھا اور اس اچھے عمل کی وجہ سے اس کی تعریف ہوتی ہو اور لوگ اس سے محبت کرتے ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو مومن بندے کے لیے نقد بشارت ہے، اس کو نقد بشارت مل گئی، یہیں پہ ادھار نہیں ہے ابھی، دنیا میں نقد بشارت مل گئی، خوشخبری، پھر آخرت میں تو اس کا ثواب اور کچھ اور دے دیا جائے گا اور بڑھا دیا جائے گا۔ اس لیے اپنی زندگی میں اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر بھی ویسا اخلاص ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا غزوے کے موقع پر کہ جاؤ تمہارے گھر میں جتنا سامان ہے وہ لا کر اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں یہ نیت کی کہ اب تو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھا کر دوں گا، اب میرے پاس جو کچھ ہے میں لا کے دے دوں گا۔ گئے اپنے گھر میں پہنچے، جتنا مال تھا جتنی دولت تھی اس کا آدھا پورا مکمل آدھا سامان لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا چھوڑا ہے ہو اپنے گھر میں؟ کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدھی دولت جو تھی پورا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، آدھی دولت گھر میں رکھی ہوئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پورا سامان گھر کا لے کر آئے۔ کہا ابو بکر کیا چھوڑ آئے ہو اپنے گھر میں؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ آیا ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ گھر میں باقی نہیں ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اس وقت دیکھ لیا اور میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میں کبھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں ابو بکر کو پیچھا نہیں کر سکتا، ابو بکر سب سے اعلیٰ رہیں گے۔ یہ مخلصین تھے، ان کے دلوں میں اخلاص ہوتا تھا، ان کے دل میں نیت ہوتی تھی، اتنی پاکیزہ نیت کہ اللہ نے ان کے درجوں کو ایسا بڑا کر دیا۔ اولئک هم المتقون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الصادقون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کے درجات بلند کر دیے۔ وہ لوگ متقین ہو گئے، وہ لوگ کامیاب ہو گئے، وہ لوگ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے ان کو اتنا بڑا درجہ کیوں دیا؟ اس لیے کہ ان کی نیت ایسی تھی، اخلاص نیت میں اتنا تھا کہ جو کچھ کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، اور کوئی عمل اس کے لیے دوسروں کے لیے نہیں، دوسروں کے لیے ایک ذرہ برابر بھی عمل نہیں۔ اس لیے اپنے اندر بھی اخلاص پیدا کیجئے، نیتوں کو درست کیجئے، اپنے اعمال درست کیجئے۔ یاد رکھیے اللہ آپ کی صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھیں گے بلکہ آپ کے نیتوں اور اعمال کو دیکھیں گے۔ جتنا آپ کی نیت میں پاور رہے گا اتنا آپ کے عمل پہ اثر پڑے گا، اور جب آپ کے عمل پہ اثر پڑے گا تو آپ کی صورت پہ خود بخود نورانیت پیدا ہو جائے گی، اور قرب الہی کی وجہ سے آپ اللہ کے قریب اور ہوتے چلے جائیں گے۔ اور جب اللہ کے قریب آپ ہو جائیں گے، ایک بارش اگر اللہ کے پاس بڑھیں گے، اللہ فرماتے میں ایک گز آؤں گا، اگر تم ایک گز آؤ گے تو میں تمہارے پاس ایک قدم آؤں گا، اگر تم ایک قدم آؤ گے تو میں تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آؤں گا۔ اللہ کی رحمت دوڑتے ہوئے بندے کے پاس پہنچتی ہے، شرط یہ ہے کہ بندہ اخلاص کے ساتھ، نیت میں اچھائی کے ساتھ عمل کرے تو اللہ اس کو قبول کر لیتے ہیں اور اللہ اس کو کامیاب بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نیتوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا